نگران وزیر اعظم کا عوام کی توقعات پہ پورا اترنے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ان کو ڈے ٹو ڈے افیئرز نمٹانے چاہیے. جیسے جسٹس ناصر الملک نگران وزیر اعظم بنے اس وقت بالکل کلیئر تھا 60 دن میں الیکشن ہو گئے اور وہ غائب. اب یہاں پہ ان کے ساتھ توقعات ایسے باندھی جا رہی ہیں جیسے یہ 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. بے پناہ عوامی توقعات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نئے وزیر اعظم بنے ہیں, انہیں کام کرنا ہے. ان کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ چیف الیکشن کمیشن کے آفس چلے جائیں, وہاں جا کے بیٹھ کے بات کریں گے جی آپ کتنے دن میں حلقہ بندیاں کر لیں گے, مجھے الیکشن کرانے ہیں, پھر تو آئے گا مزہ. اور انہوں نے پہلے دن ابھی انسٹرکشن دیے ہیں کہ میں 1-2 دن میں بلاؤں گا, دائرہ کیبنٹ بلا رہے ہیں, بنا رہے ہیں, اور کہ جی ساری مین کی منسٹریز جو ہیں وہ اپنے کریٹیکل پوائنٹس جو ہیں وہ تیار کر کے اور بریفنگ تیار کر لیں. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر کو پتہ بھی ہونا چاہیے, جیسے وہ اس وقت ناصر الملک صاحب نے یہ کیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے میں بریفنگ ہی لے لوں, 60 دن میرے اسی میں گزر جائیں گے. لیکن یہاں ہمارے پاس بے پناہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جی وہ کیبنٹ میں یہ لائیں گے, پتہ نہیں وہ کون سا انقلاب لے کے آنا ہے جو انور اللہ کاکڑ صاحب نے لانا ہے. ہم بالکل ان کو اچھا سمجھتے ہیں, بہترین آدمی ہیں, فیڈریشن کے لیے ٹھیک ہیں. پاکستان کے حوالے سے ایک پشتون وزیر اعظم پہلی دفعہ بن رہا ہے, بلوچستان سے آئے ہیں اور بہترین کام کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے. جیسے وہ سینٹ کے اندر 6 سال فعال رہے, اس سے پہلے وہ نون اور کاف میں رہے. ان کی کچھ ہفتے پہلے مریم نواز سے جو جام کمال کے ساتھ جا کے انہوں نے مری میں بھی ملاقات کی تھی, اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ہم نے اس وقت غلطیاں کی, ہم دائیں بائیں گھومتے رہے ادھر ادھر کی پارٹیوں میں, اور ہمیں مین پارٹی میں آنا ہے اور پی ایم ایل این ہی بنتی ہے. لیکن یہ انتخاب ہے پی ایم ایل این کے وزیر اعظم کا, اور اپوزیشن لیڈر جنہوں نے پی ایم ایل این سے الیکشن لڑنا ہے, ان کے اپنے خیالات بھی بڑے واضح طور پہ ہیں کہ 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے, 9 مئی سے جو پیدا ہوئے, ان کے اوپر سخت ایکشن ہونا چاہیے. کون نہیں کہتا کہ ایکشن ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. لیکن میری پھر بھی توقع یہی ہوگی ان سے کہ بے شک جاتی ہوئی گورنمنٹ 4 مہینے اضافی مینڈیٹ بھی دے کے چلی گئی ہے ایک طرح سے, کیونکہ میری اطلاع کے مطابق کل الیکشن کمیشن کی میٹنگ ہے, کل نہیں تو وہ پرسوں فیصلہ دے دیں گے انتخابی حلقہ بندیوں پہ کہ وہ کتنی کم سے کم مدت میں یہ مکمل کریں گے. تو نگران وزیر اعظم کو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ملک کی سمت ٹھیک رکھتے ہوئے کہ اس میں ایک بہت بڑی کابینہ نہیں آنی چاہیے اور اچھے انداز سے وہ آگے چلیں. بالکل ایسے ہی کہ اچھے انداز میں آگے چل سکیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا منصفانہ الیکشن اور وقت پر الیکشن کرا پائیں گے نگران وزیر اعظم؟ دیکھیں ایمن, یہ پرائم منسٹر کے لیے تھوڑے سے چیلنجز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو جو پہلے نگران وزیر اعظم آتے رہے, اس لیے کہ وہ 2 سے 3 مہینے میں الیکشن ہو جاتے تھے. ابھی جو اپرنٹلی ہم سن رہے ہیں سب یہی بات کر رہے ہیں کہ شاید 6 سے 7 مہینے لگ جائے, فیبرری یا مارچ میں الیکشن ہو. سو ناٹ اونلی کہ انہوں نے الیکشن پیسفل, ٹرانسپیرنٹ, فری اور فیئر کرانے ہیں, ساتھ ساتھ عوام کے جو ایک تحفظات پیچھے کافی عرصے سے رہے ہیں, پریشان رہے ہیں, اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. پلس جو باہر سے فورن انویسٹمنٹ آنی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ وہ کام روکا نہیں جا سکتا. اسی لیے یہ نئے نگران وزیر اعظم کو ذرا زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ کانٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں, تو وہ بھی آنے ہیں, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو یہ کرے گا. ساتھ ہی بلوچستان کے لیے یہ پہلی دفعہ ہے کہ بلوچستان کے پرائم منسٹر, بلوچستان کے چیئرمین سینٹ اور سپٹمبر میں بلوچستان کے چیف جسٹس پاکستان, یہ انڈیا کے لیے بہت ہی بڑی تکلیف دہ بات ہے جو ان کی پلاننگ بھی سارے الٹ ہو کے رہ گئی ہے. یہاں پر ان کو کام کرنا پڑے گا. بلوچ لیڈر کو کیسے لے کے چلنا ہے, بی ایل ایف کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, بہت ذمہ داری ہے, اور بلوچستان کے فیصلے وہاں جا کے ان کو کرنے پڑیں گے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ چیلنجنگ ٹائم ہے. لیٹس سی کہ وہ کس طریقے سے اس سے عہدہ بڑھاتے ہیں. جی فیصل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے بڑے چیلنجز ہیں جن کا سامنا نگران وزیر اعظم کو کرنا پڑے گا, اور کیا وہ بخوبی کر پائیں گے؟ دیکھیے بظاہر تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ الیکشن کا ہے. الیکشن ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ جو ہے وہ وقت پر بھی ہو جائے اور آزادانہ ماحول میں اور غیر جانبداری کے ساتھ بھی ہو جائے. اچھا وقت سے مطلب یہی ہے, اب تو وقت سے مطلب بھی جو 6 مہینے ہی لیا جا رہا ہے نا, کہ 4 مہینے اس کے اور 60 دن اس کے, تو جو فروری اور مارچ تک الیکشن ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو الیکشن ہوئے تھے 2018 میں, وہ شاید ایک متنازع ترین الیکشن تھے. ہمیں تو اگر اس قوم کی اکثریت کو پتہ بھی شاید یاد نہ ہو کہ اس وقت نگران وزیر اعظم کون تھا. کسی شاید ایک انسان نے بھی اس وقت کے نگران وزیر اعظم کے اوپر یہ اعتراض نہیں اٹھایا ہوگا کہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ الیکشن جو ہے متنازع ہوئے, یا اس وقت کے نگران وزیر اعظم کی وجہ سے جو ہے وہ دھاندلی ہوئی. تو الیکشن کے عمل میں پاکستان میں تو میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم کا کوئی رول ہوتا ہے, یا نگران وزیر اعظم کا کم سے کم کوئی رول ہوتا ہے. تو الیکشن تو برحال الیکشن کمیشن کا کروانا ہے,
اور اگر اس الیکشن کے اوپر جو اثر انگیز قوتیں جو اثر انگیز ہو سکتی ہیں، اثر انگیز ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اس دفعہ کے الیکشن جتنے غیر جانبدار رکھیں اتنا ہی جو ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ دیکھیے جو نگران وزیر اعظم ہے کاکڑ صاحب، میں انہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی عزت آبرو جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک امتحان بھی ہے اور ایک بہت بڑے اللہ کی طرف سے عزت بھی ہے، وہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، تو وہ کوشش یہ کریں گے، ان کی آخری حد تک کوشش ہوگی کہ وہ ایسے کام کریں جس سے ان کی نیک نامی میں اضافہ ہو، جس میں ان کے لیے عوام کے اندر جو ہے مزید، جس طرح ابھی کوئی بندہ ان پہ تنقید نہیں کر سکتا، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نخواستہ جتنے عرصے سے وہ سیاست میں ہیں، کوئی انہوں نے کرپشن کی ہے، کوئی انہوں نے دیہڑی لگائی ہے، کوئی انہوں نے کسی کو بلیک میل کیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آپ سب اتحادیوں کی جانب سے ان کے منتخب ہونے پر تحفظات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ نہیں، وہ دیکھیں مینگل صاحب نے بات کی ہے صرف، باقی تو کسی نے بات نہیں کی، اور وہ بھی انہوں نے ایک خط لکھا ہے میاں نواز شریف صاحب کو، لیکن مینگل صاحب نے جو اس خط میں چیزیں لکھی ہیں تو وہ تو خالی کاکڑ صاحب سے منسلک نہیں ہیں، تو پھر وہ کیوں اتنا عرصہ خاموش رہے، کیوں اتنا عرصہ نہیں بولے؟ گزارش یہ ہے، میرے وہ بھی بڑے محترم ہیں مینگل صاحب، لیکن ان سے یہ سوال تو کیا جا سکتا ہے نا کہ محترم آپ کے خط میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ کی وہ باتیں صرف کاکڑ صاحب سے تو منسلک نہیں ہیں۔ لازمی بات ہے کہ کاکڑ صاحب بلوچستان سے ہیں، ایک بڑا نواب سردار، وہ کیسے چاہے گا کہ ایک وہاں سے دوسرا کوئی شخص جو ہے وہ بڑا بن جائے، یہ ایک فطری بات ہے۔ لیکن جو اختر مینگل صاحب کی باتیں ہیں اس میں بڑی مذاق خیز بات یہ ہے کہ وہ جن چیزوں پہ سوالات اٹھا رہے ہیں وہ تو ان کی حکومت میں ہوتے رہی، جس حکومت کے وہ اتحادی تھے، تو اس وقت تو وہ نہیں بولے۔ ان کو ہمیشہ مسنگ پرسن باقی سب چیزیں حکومت سے نکلنے کے بعد یاد آتی ہیں، یہ ہم نے بڑے عرصے سے مینگل صاحب کا یہ رویہ دیکھا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مینگل صاحب کی اس بات کو میرا خیال ہے ملک میں کسی نے سنجیدہ بھی نہیں لیا ہے، بڑی یہ جملہ ہے بوجھل لیکن سچی بات ہے، کیونکہ کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس نے کاکڑ صاحب کے حوالے سے، اور میں انہیں ذاتی جانتا ہوں، ان کے اوپر انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی کہ کوئی ایسی چیز ان کے اوپر ہے نہیں ہے کہ جو کوئی انگلی اٹھا کر کہے کہ بھئی اس نے یہ کرپشن کی یا یہ زیادتی کی یا یہ کیا ہے، اور ہم یہی امید رکھتے ہیں مستقبل جی بالکل ایسے ہی آپ صاحب، ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک نگران وزیر اعظم کو ہونا چاہیے، کیونکہ ملک کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں، انہوں نے بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، لیکن اس تمام صورتحال میں انہیں چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ الیاس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے کیا چیلنجز ہیں، اور کیا وہ چیلنجز سے نمٹ سکیں گے یا پھر وہ بھی اسی طرح ڈگمگا جائیں گے؟ سب سے بڑا تو چیلنج ہے کہ وقت پر الیکشن ہو جائیں، تو اس کے لیے ان کو کرنا پڑے گا کوشش کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے جو حد بندیاں ہیں وہ کروائی جائیں نئی مردم شماری کے مطابق، تو اس کے مطابق اس کے بعد جو ٹائم فریم بنے گا اس کے مطابق الیکشن کروائے جائیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں کہ جی الیکشن اس پیریڈ میں ہو سکتے ہیں، اور اس کو صاف و شفاف بنانے کے لیے جو اقدامات کیے جا سکتے ہیں، باقی تو ڈے ٹو ڈے جو ہیں کام وہ چلیں گے۔ پھر یہ ہے کہ نگران گورنمنٹ کو یہ بھی ہے کہ IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس پر پورا اترنے کے لیے جو ان کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا تھا